قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے، صوم عربی زبان میں اس گھوڑے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لفظ، جس کو ٹریننگ دے کر بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تاکہ وہ جنگوں کے اندر بھوک کو، پیاس کو برداشت کر سکے۔ تو گھوڑوں کا گروپ جو ہے اچھی نسل کے، ان کو منتخب کیا جاتا ہے اور پھر ان کو بڑی سخت ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔ ایک بگل کے اوپر، سیٹی کے اوپر ان کو چھوڑا جاتا ہے اور پھر ان کو پانی پینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ پانی پیتے ہیں، اور پھر اس طرح دوبارہ بگل بچتی ہے، کھانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ جب بچتی ہے تو اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح چند دنوں کی ٹریننگ کے بعد پھر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اچانک ان کو جب بھیجا جاتا ہے، ابھی وہ پی رہتے ہیں پانی، تو دوبارہ سیٹی بجا دی جاتی ہے، ٹائم ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ان میں سے کچھ تو پیتے رہتے ہیں اور جو چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کو کھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح کھانے کو بھی بیچ میں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے جب بگل بجائی جاتی ہے۔ تو یہ جو دونوں ٹریننگ ہوتی ہیں کھانا پینا چھوڑنے کی، اس میں سے جو گھوڑے منتخب ہو جاتے ہیں انہی کو صوم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو اس چیز کی ٹریننگ دیتا ہے کہ حلال چیزوں کو بھی وہ اپنے اوپر اس وقت منع کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے جہاد کی ٹریننگ سارا سال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، اور تقوی بھی اسی طرح سے انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو چیزیں اس کے لیے جائز بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جب حکم دے تو وہ اپنے اوپر اس کو منع کر لیتا ہے۔ باقی تقوی کا مفہوم بہترین تو وہی ہے جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ جب آپ کسی خاردار راستے کے اوپر پگڈنڈیوں پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے دامن کو سکیڑ لیتا ہوں اور جسم کو سمیٹتا ہوں تاکہ وہ کسی جھاڑی کے اندر، کسی کانٹے کے اندر الجھ نہ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہی تقوی ہے کہ انسان جب زندگی کی شاہراہ پر چلتا ہے تو طرح طرح کی برائیاں اس کے دامن کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو، اپنے دامن کو ان برائیوں سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہی متقی انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اچھے طریقے سے اس رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق دے، اور جیسا بھی اس میں ہم سے ٹوٹا پھوٹا نیکی کا عمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔